تو ایک منزل میں آدھی رات کے وقت جناب زینب نے خواب دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے، اس میں حسین غوطے لگا رہے ہیں، کبھی ابھر آتے ہیں، کبھی خون کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو جناب زینب نے اونچی آواز سے رونا شروع کیا۔ جب اونچی آواز سے رونا شروع کیا، ساتھ والے خیمہ میں حسین سوئے ہوئے تھے، جب امام نے اپنی بہن کی آواز کو سنا، پریشان ہوئے، اپنے دونوں باہیں بہن کے گلے میں ڈال دی اور اس وقت کہا بہن کیا ہوا؟ جب بہن نے خواب دیکھا تو اس وقت امام بھی گریہ کرتے رہے اور بہن بھی گرتیا کرتی رہی۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب اس طرح ہوا کرتے ہیں، تو گویا یہ سفر اسی طرح گریہ کرتے کرتے گزرا ہے۔ ایک منزل پر پہنچے، اس منزل سے پہلے اس منزل پہ حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو زیادہ سے زیادہ پانی لے لو۔ آخر امام کی نظر دیکھ رہی تھی کہ پانی کی ضرورت ذرا زیادہ ہوگی، کافی مقدار میں پانی لے لیا گیا۔ اب اس کے بعد سفر کر رہے ہیں، جب سفر کر رہے تو کسی ساتھی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ اکبر کیوں کہا ہے؟ کہا مجھے درخت نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اس جگہ کوئی درخت نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی درخت نہیں ہے، اشتباہ ہوا ہے۔ جب وہ کچھ قریب آئے تو پتہ چلا نیزے کی انیے ہیں جو اوپر سے نظر آ رہی ہیں اور ہر کا لشکر آ گیا ہے۔ اب جب ہر کا لشکر آیا، اب دیکھیے نا، اگر یہ عام انسان ہوتے، ان کی نظر حکومت کی طرف ہوتی، بڑے آرام سے 1000 لشکر، پیاسا لشکر، جن کے گھوڑے پیاسے ہیں، جن کے جانور پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے جہاں بلب ہو رہے ہیں، ان کو پانی ہی نہ دیتے تو کچھ لوگ ختم ہو جاتے، لیکن نہیں، حکم دیا سب کو پانی پلاؤ، حکم دیا سب کو پانی پلاؤ۔ بلکہ ایک شخص کہتا ہے بدحواسی کی حالت میں امام نے مجھے مشکیزہ دیا، میں اس کا دہانہ نہیں کھول سکا۔ جب کھول نہیں سکا، امام خود اٹھے، مشکیزہ اپنے شانے پر رکھا، اس کا دہانہ کھول کر میرے منہ میں دیا اور کہا شریعت نبی کہتی ہے آرام آرام سے پیو، آرام آرام سے پیو، تیزی نہ کرو، جتنا پینا ہے آرام سے پیو۔ اس نے کہا میں آرام آرام سے پانی پیتا رہا اور امام نے مشکیزہ اپنے شانے پر رکھا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، یہ بھی بیچارے ذی روح ہیں، تنگ ہیں، اور فرمایا گھوڑا ایک دفعہ سیر نہیں ہوتا، کم از کم 3 دفعہ ان کو پانی پلاؤ۔ لیکن عزاداروں، جن لوگوں کو پانی پلایا تھا یہ سب کے سب کربلا میں موجود تھے، اور ہر طرف سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب جناب زینب نے آواز سنی، ایک مشکیزہ لیا کہ بھائی پانی طلب کر رہے ہیں، ایک خیمہ میں گئی آپ کے پاس کچھ پانی ہے، دوسرے خیمہ میں گئی آپ کے پاس کچھ پانی ہے، تیسرے خیمہ میں علی کی بیٹی گئی، جب کہیں سے پانی نہ مل سکا اس وقت کہا بھیا میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے پانی دستیاب نہیں ہو سکا۔ اب بچے ہر طرف سے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہی ہیں۔ امام نے نماز پڑھائی، ان لوگوں نے نماز پڑھی، امام نے خطبہ دیا کہ مجھے دعوت دی گئی تھی، میں جا رہا تھا، لیکن اب ضروری نہیں ہے، مجھے آپ اجازت دے دیں، میں کسی اور طرف چلے جاتا ہوں۔ لیکن ہر کے لشکر نے اجازت نہیں دی۔ بہرحال امام نے سفر کیا، ایک منزل پر آئے جس کو کہتے ہیں منزل شراف۔ جب اس منزل پر پہنچے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 انسان گزر رہے ہیں، تو کسی نے کہا یہ ہمارے اسدی قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب دونوں کو بلایا گیا تو امام نے پوچھا آپ بتائیں کوفہ کا کیا حال ہے، کوفہ کا کیا حال؟ وہ کہنے لگے مولا آپ مہربانی فرمائیں ذرا تنہائی میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کو بتائیں کہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ان سے، میں ان سے کوئی چیز نہیں چھپانا چاہتا، آپ ہمیں بتائیں کہ کوفہ میں کیا ہوا۔ تو انہوں نے بتایا مولا ہم دیکھ کر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے حضرت مسلم کی ٹانگوں میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ان کو گلیوں میں پھرا رہے ہیں، گلیوں میں پھرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین کا سفیر تھا، دیکھ لو یہ حسین کا سفیر تھا۔ امام نے فرمایا ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اس نے جنگ ذکر کی کہ 700 کا لشکر آیا، ناکام ہوا، پھر 700 کا لشکر بھیجا گیا، امام حضرت مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ایک گڑھا کھود کر اس کو اوپر سے
کوئی چیز ڈال دی گئی، اس گڑھا میں وہ گر گئے تھے، تب ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور بتایا جب مسلم کو لایا گیا ہے نا ابن زیاد کے دربار میں، تو ابن زیاد کو انہوں نے سلام نہیں کیا۔ کسی نے کہا امیر کو سلام تو کریں، کہا نہیں، سلام میں صرف اپنے امیر کو کر سکتا ہوں، میرا امیر حسین ہے، میں کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور حالت یہ تھی، ہونٹ کٹ چکا تھا، دانت ٹوٹ چکے تھے، خون جاری تھا۔ اس وقت آپ کے مسلم نے یہ کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ جب پانی کا کہا گیا تو ایک شخص پیالہ پانی کا لے آیا، مسلم پینا چاہتے ہیں، خون پیالے کے اندر گر گیا۔ پھر دوسری دفعہ لایا گیا، مسلم پینا چاہتے ہیں لیکن پھر خون گر گیا۔ میں عرض کروں گا مسلم تو اس حسین کا سفیر ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن پیاسے رہے، اب کس طرح تو یہ پانی پیے؟ اب اس کو دارالامارہ کے اوپر لے جایا گیا، وہاں سے شہید کر کے لاش نیچے ڈال دی گئی۔ اب چھوٹے چھوٹے لڑکے رسیاں ڈال کر لاش کو لے کر جا رہے ہیں۔ عزادارو، آپ کے امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خیمہ میں تشریف لے آئے، مسلم کی دونوں بیٹیوں کو بلایا، ایک بیٹی کو دائیں زانو پر بٹھایا، دوسری بیٹی کو بائیں زانو پر بٹھایا، کبھی اس کے بال چوم رہے ہیں، کبھی اس کی پیشانی چوم رہی ہے۔ اہل بیت کی بیٹیاں تھیں، سمجھ گئی ماموں کیا ہم یتیم ہو گئی، کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ فرمایا میں تیرا بابا ہوں، عباس تیرا بابا ہے، اکبر تیرا بھائی ہے، قاسم تیرا بھائی ہے۔ عزادارو، جب کربلا میں امام کا ورود ہوا تو اس وقت ایک چھوٹی بچی آئی اور کہنے لگی بابا آپ زمین پر بیٹھ جائیں۔ جب مولا زمین پر بیٹھ گئے تو یہ بچی زانو پر بیٹھ کر کہتی ہے بابا میرے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ پھیر دے، مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی تھی، آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا، بابا میں جب یتیم ہوگی کون ہوگا جو شفقت کا ہاتھ میرے سر پر پھیرے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔